اور کہاں سے؟ ہاں میں ناہید بات کر رہی ہوں، نارتھ کراچی ٹاؤن سے. جی ناہید صاحبہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے اپنے بچے کے بارے میں بات کرنی ہے. میرا بچہ ہے 6 سال کا نا. اچھا. اس کو اکثر یہ ہے کہ بلغم کو صبح کے ٹائم بلغم رہتا ہے اور بہت جمع ہوتا ہے اس کے اندر نا. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ہی کھاتا بھی صحیح نہیں ہے. دوسرا اس کی اسکن بہت خراب ہے، جس طرح بوڑھوں کی اسکن ہوتی ہے نا اس طرح اس کی اسکن ہو رہی ہے. اچھا. تو میں ڈاکٹر صاحب کا مطلب ایڈریس معلوم کرنا چاہ رہی تھی، ان کا کلینک کہاں پر ہے. میں ڈائریکٹ مطلب ان کو دکھانا چاہ رہی تھی بچے کو نا. اچھا ٹھیک ہے، آپ کیجیے گا یہ کہ میں آپ کو یہاں سے جب بائی کہوں گی تو کنٹرول روم سے آپ نمبر لے لیجیے گا ڈاکٹر صاحب کا، اور نمبر لے کے آپ ان سے جو بھی اپوائنٹمنٹ وغیرہ وہ لے کے دکھا دیجیے گا. لیکن یہ بتائیے کہ بچہ پانی پیتا ہے آپ کا؟ بچہ پانی پیتا ہے. کافی پیتا ہے؟ تھوڑا سا پیتا ہے؟ نہیں، پانی تو ماشاءاللہ سے صحیح پیتا ہے وہ. اچھا. لیکن خوراک نہیں لیتا بالکل، غذا بہت کم لیتا ہے. انڈر ویٹ ہے، یہ ویٹ کم ہے ان کا. ویٹ کم ہے. ان کو تھینکس کہہ دیں. ڈاکٹر صاحب کوئی سوال آپ کرنا چاہیں گے؟ آپ کو انشاءاللہ گائیڈ لائن مل جائے گی پوری. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی دیکھیے یہ بچہ اصل میں پرابلم جیسے ہم نے کہا تھا نیوٹریشن پرابلم، ہمارے ہاں کی اویئرنیس نہیں ہے زیادہ مدرس کو، تو اس وجہ سے بہت سے پرابلم آتے ہیں. یہ بچہ کی 6 ایئرس ایج ہو گئی ہے اور اسکن ٹیگ ان کے جو ہیں وہ فولڈنگ ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں نیوٹریشن کی کمی آ رہی ہے. پانی کی بھی کمی ہے ڈیفینیٹلی، جو آپ بات کر رہی ہیں بالکل ہے. اصل میں پانی جس کا مطلب ہے الیکٹرولائٹس کم ہو رہے ہیں. ہم ORS جیسے ہوتا ہے نمکول کا پانی ہم نہیں پلاتے، ہم کہتے ہیں نہیں ضرورت نہیں، اس کی بڑی امپورٹینس ہے ہمارے ہاں. اور غذا کی پراپر مینجمنٹ ہونی چاہیے. تو یہ بچہ اسی نیوٹریشن ڈیفیشنسی کا شکار ہے. یہ دکھائیں گے ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ سب بچے سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. صحیح. ایک بار پھر ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ ہماری گفتگو میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ڈائل کر سکتے ہیں 34860-893. اس کے علاوہ آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں. اپنے موبائل کے رائٹ میسج پہ جائیے، MTO لکھیے، جگہ چھوڑیے، اپنا نام لکھیے، جو سوال ہے وہ لکھیے اور 6624 پر اسے سینڈ کر دیجیے. اچھا، ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ڈاکٹر صاحب جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ بچوں میں دیکھا گیا ہے کانسٹیپیشن پرابلم بہت زیادہ ہے، اور کانسٹیپیشن جو ہے بہت ساری دوسری بیماریوں کو جنم دے رہی ہوتی ہے. اس کے بارے میں کچھ بتائیں. بہت دیکھیے امپورٹنٹ ہے بچوں کا جو کانسٹیپیشن ہے یا قبض کی بیماریاں جو ہوتی ہیں، اس میں بھی پیرنٹ انوالو ہوتے ہیں. دیکھیے چھوٹے اصل میں وہ بچے جو سیلف ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ہاں وہ مدر یا پیرنٹ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ایک بچہ دیکھیے نا کھیل میں، اب وہ جائے گا نہیں واش روم، باتھ روم نہیں جاتا، وہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھے جانا، وہ روکے ہوئے کھیل میں ہے نا، کھیل کود میں لگے ہوئے. ہیبٹ ہو گئی ان کی، نہیں ہے دیکھا نہیں گئے جلدی کا 2 منٹ گئے اور واپس آ گئے، یورین تک انہوں نے پوری طرح پاس نہیں کیا. یہ بچے گریجولی جب اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کو قبض ہونے شروع ہو جاتی ہے، کانسٹیپیشن شروع ہو جاتا ہے، یورین روکنا ہوتا ہے. ایسے میرے بچے آئے ہیں بہت سے کہ جنہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو اس نے تو یورین ہی نہیں کیا اتنے دن، وہ تھوڑا سا کرتے ہیں، یہ کیا ہوا. اچھا جب میں نے الٹراساؤنڈ، کیونکہ اتفاق سے ہم سونوگرافر بھی ہیں، جب ہم نے الٹراساؤنڈ کیا تو پتہ لگا کہ بلیڈر میں تو یورین پورا موجود ہے، یہ بچہ یورین ہی نہیں کرتا ہے. اور حقیقت ہے میں نے جب ان کو بتایا کہ دیکھو بھائی یہ بچہ یورین آپ کا نہیں کر رہا ہے، آپ جائیں اب اس کو یورین کرائیں اور آپ دیکھیے اس کو فورس کریں، بچوں کو جا کے پیار سے بھی کریں. یورین کیا وہ پرابلم ان کی سالو ہو گئی ہے. تو ایک تو نیگلیجنس ہے پیرنٹ کا بچے کی طرف سے، آپ اس کا انٹیک آؤٹ پٹ پر نظر رکھیں. دوسری بات جینیٹک کی بھی ہے، اس میں جو ہے کچھ جینیٹک یعنی اس میں سمجھ لیں کہ پیرنٹ کے تھرو بیماریاں جاتی ہیں، ان میں سے کوئی مدر یا فادر کو بھی کانسٹیپیشن ہوتا ہے عموماً، اور یوزولی مدر کو ہوتا ہے. تو کیونکہ مدر سے ہی چل رہا ہوتا ہے سلسلہ سارا، فیڈنگ لی ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ وہی غذا جو مدر کھا رہی ہے، جو اس کو کانسٹیپیشن وہی غذا بچہ بھی کھا رہا ہے، تو اس لیے ان کو کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے. باقی کی اور کوئی ڈیزیز ایسی ابھی تک بہت زیادہ نہیں ہے، ڈیٹیکٹ نہیں ہوئی ہے کہ جو کانسٹیپیشن ہو خدا نہ خاصہ جو ہے بچوں میں کوئی کینسر بن جائے یا کوئی بڑی بیماریاں بن جائے، ایسی نہیں ہوتی. وہ الگ ہی ہوتی ہیں، کنجنائٹل موومنٹس ہیں اور وہ بیماریاں وہ الگ ہم لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہی چیزیں پھر آگے جا کے جس طرح بچہ گرو کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ گرو کرتی چلی جاتی ہیں، اور جب ایک ایج کو پہنچتے ہیں تو اس وقت بہت سارے مسائل جو ہیں ان کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ شروع میں ہی آپ احتیاط کر لیں، تھوڑی سی بچوں پہ آبزرویشن رکھیں کہ کتنی دفعہ وہ واش روم گیا ہے، کیا کھایا، پانی پیا یا نہیں پیا، اس کو زبردستی پانی پلائیں، کیونکہ اگر وہ پانی نہیں پیے گا تو اس سے بھی کانسٹیپیشن پرابلم ہوتی ہے. اور اگر وہ پراپر فوڈ نہیں لے گا، پراپر فوڈ کے ساتھ پراپر ٹائم پہ نہیں لے گا، لیٹ نائٹ کھانا کھلا رہے ہیں آپ 11-12 بجے، ہضم نہیں ہوگا.
تو صبح نیچرلی اس کو ایک کانسٹیپیشن کی پرابلم ہوگی. یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے, بیکاز آپ مدر ہیں اور مدر کا تو کام ہے کہ وہ اپنے بچے کو جتنا پروٹیکٹ کر سکتی ہے چیزوں سے اتنا پروٹیکٹ کریں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. بالکل بات کیجیے گا, اپنا نام بتا دیجیے. جی, میرا نام اکشا ہے. جی, سوال کیجیے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ مسئلہ ہے کہ میں 6 منتھ پریگنٹ ہوں اور بہت زیادہ ویکنیس بھی بہت زیادہ ہے مجھے, اور دوسرا میرے ساتھ پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ شروع سے ہی میری امن لال اس کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ نیچے, جس کی وجہ سے نہ میں جھک سکتی ہوں اور ڈاکٹر نے آپریشن بھی بول دیے. آپ یہ بتائیں کہ یہ کھانے کی وجہ سے ہے پرابلم یا میری کمزوری کی وجہ سے, یا یہ مسئلہ صحیح نہیں ہوتا, یہ اس کو آپریٹ ہی کروانا ضروری ہوتا ہے. پہلے بتائیے کہ یہ آپ کا فرسٹ بیبی ہے یا بیبیز کتنے ہیں آپ کے پہلے؟ جی, میری ایک بیٹی ہے 5 سال کی. اچھا, وہ نارمل ڈلیوری ہوئی ہے؟ جی, نارمل ڈلیوری ہوئی تھی. اچھا, اس وقت آپ کی ہیلتھ کیسی تھی؟ اس وقت بھی میں کمزور تو اس وقت بھی تھی, لیکن ڈاکٹر صاحب اس دفعہ پہلے ہی منتھ سے میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرا یہ جو مسئلہ ہے یہ شروع سے میرے ساتھ ہے. ڈاکٹروں نے بولا کہ 7 منتھ میں جو ہے یہ صحیح ہو جاتا ہے, لیکن اب ایک اور مسئلہ ہو گیا ہے کہ بیبی, انہوں نے بولا کہ آپ کا بیبی جو ہے نا وہ دوسری کنڈیشن کو آپریشن کی ضروری ہے کروانا. ڈاکٹر آپ یہ بتائیں کسی طریقے سے بھی یہ مسئلہ صحیح ہو سکتا ہے, میں آپریشن نہیں کروانا چاہتی. دیکھیے اس کنڈیشن کو پلاسنٹا پریویا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ہم تھینکس کہتے ہیں ڈاکٹر. جی ہاں, جی ہاں. آپ کا کال کرنے کا بہت شکریہ اور آن ایئر آپ کو جواب دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی دیکھیے, یہ جو پیشنٹ ہے ان کو جو پریگنینسی ہو رہی ہے اس کو پلاسنٹا پریویا کے نام دیا جاتا ہے, اور یہ ایک ایسی پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے جس کی انڈیکیشن ہی سرجری بنتی ہے. سرجری بنتی ہے, آپریشن ہی ہوتا ہے یوزولی. اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ہم رسک نہیں لے سکتے, اور اس کے اندر مدر اور بچے دونوں کا رسک ہوتا ہے. اس کی صرف ایک کنڈیشن ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں لو لائنگ پلاسنٹا, اس میں صرف تھوڑی سیفٹی ہو جاتی ہے بچے کی, اس میں وداؤٹ آپریشن جو ہے وہ بیبیز ہو جاتے ہیں. لیکن عموماً آج بھی جو ہے جو ڈاکٹر بہت زیادہ کوشش ہوتے ہیں وہ اس کو میں بھی آپریشن کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نال جو بتا رہے ہیں یہ پلاسنٹا بالکل نیچے آ جاتا ہے, اور پلاسنٹا فل آف بلڈ ہوتا ہے, اس میں آپ کو ایگزامن نہیں کر سکتے اس سے. اور جیسے بچہ ڈسینڈ کیا نیچے ڈلیوری کے ٹائم پہ تو وہ ٹچ ہوا اور اتنی سیویئر بلیڈنگ ہو جاتی ہے کہ اس میں خدا نہ خواستہ ڈیتھ کا امکان ہوتا ہے, مدر کا بھی اور بچے کا بھی. ہے نا, تو اس لیے رسک نہیں لے سکتے. تو پہلے تو آپ اس رسک کو ذہن میں رکھیں. جب آپ یہ ذہن میں ان کے رسک ہوگا تو ڈیفینیٹلی سرجری ان کو اچھی لگے گی, کیونکہ 2 لائف ہوگی. تو یہ نہیں کہیں گی کہ نہیں مجھے آپ چھوڑ دیں, نہیں مجھے نہیں سرجری. صحیح, بالکل. ہمیں جو ہے بینیفٹ کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. پہلے آپ کو اپنی کنڈیشن کو دیکھنا ہے, اس کے بعد کوئی آپ نے ڈیسیشن لینا ہے. مزید گفتگو کریں گے. اس میں ویکنیس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایسا اس کنڈیشن سے. ٹھیک ہے, اچھا, ہم مزید گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مارننگ ڈیلائٹ. میں ہوں شگفتہ یاسمین اور میرے ساتھ ڈاکٹر عابد یہاں پر موجود ہیں, چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. بچوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اگر آپ ہماری گفتگو میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ بھی ڈائل کر سکتے ہیں 34860893 پر, یا اس کے علاوہ آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ بریک پہ ہمارے ساتھ ایک کالر تھی. میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب پہلے ان کا جواب دے دیں. جی, یہ ان کا ایک بچہ ہے عائشہ, چھوٹی بیبی ہے ان کی, اباؤٹ 1 ایئر ہے. تو اس کو سانس کے پرابلم تھا ان کو, تو یہ میرے پاس آئی ہیں اور مجھے یاد ہے ان کا. تو اصل میں وہ پرابلم جو بچوں کو ریکرنسی یعنی دوبارہ ہو جاتے ہیں, یعنی بچے ٹھیک اب صحیح ہو گئی 3 دن بعد کا کہ آج پھر اٹیک ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ڈوز آپ کو بتائی گئی ہے وہ اس طرح سے ڈوز مینج نہیں کی گئی ہے, انڈر ڈوز دی گئی ہے. اور یا یہ کہ جو ٹریٹمنٹ دیا گیا فرسٹ کے لیے ان کو میں نے انجیکشن بتایا تھا تو وہ انہوں نے نہیں لگایا. اس کے بعد انہوں نے کہا بچہ ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, ضرورت نہیں ہے اس کی. تو ایسا نہیں ہے, وہ جو فرسٹ ڈے ٹریٹمنٹ تھا جو بتایا گیا تھا اسی کو ریپیٹ کریں صحیح طرح, تو بچہ ڈیفینیٹلی ٹھیک ہوگا. صحیح, بس یہ ان کا کچھ, اور اس میں اور کوئی جانے کی